اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ میری عزیز بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ہے کلمہ شریف کی فضیلت۔ آج اس عظیم ذکر کی بات ہوگی کہ جس کے پڑھے بغیر انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرعون کی چوٹی پر کلمہ حق کہا تو پہلے یہی فرمایا، اے لوگو تم کہو لا الہ الا اللہ تو فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمہ شریف افضل الذکر ہے، کلمہ شریف ایمان کا رکن ہے، کلمہ شریف مسلمانوں کا وظیفہ ہے، کلمہ شریف اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ شریف باعث برکت ہے، کلمہ شریف وجہ سعادت ہے، کلمہ شریف پڑھنے سے دل کو چین ملتا ہے۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث شریف مرقوم ہے کہ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جو شخص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے ادب کی خاطر ترنم سے پڑھے تو اس کی برکت سے پڑھنے والے کے 4000 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل سے کلمہ شریف پڑھے تو اس کے 4000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھدا اس تے کرم کماوے، 4000 گناہ بھی ساجد معاف اللہ فرماوے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک شخص نے اپنی زندگی کے 480 سال خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے۔ خدا کی رحمت کو اس کے حال پر ترس آ گیا اور وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور موسیٰ اللہ کے رسول ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا موسیٰ نبی اللہ، اس کلمہ کی برکت سے اللہ نے اس کے 480 سال کے گناہ بخش دیے ہیں اور ہر حرف کے بدلے 20 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کافر دل سے کلمہ کو پڑھ لے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ کلمہ شان والا ہے، یہ کلمہ آن والا ہے، اسے دل سے جو پڑھتا ہے وہی ایمان والا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے مشکات شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسے امتی کو نکالے گا کہ اس کی برائیوں کی 99 دفاتر ہوں گے، ہر دفتر کی لمبائی حد نظر تک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ تجھے اپنی کسی برائی سے انکار ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ اس سے کوئی عذر طلب کرے گا، مگر وہ عذر پیش کرنے سے معذور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم تم پر کرم کریں گے، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اس نیکی سے تمہارے گناہوں کا موازنہ کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر خداوند کریم ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے جس پر تحریر ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں کا دفتر، دوسرے میں وہ کاغذ کا پرزہ رکھ دیا جائے گا اور اس آدمی کو بلایا جائے گا کہ اپنے اعمال کے اوزان پر حاضر ہو۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوگا کہ اس کی برائیوں کے پلڑے کا وزن نیکیوں کے پلڑے سے کم ہے۔ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ، اتنے گناہوں کے سامنے ایک کاغذ کے پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ ارشاد ہوگا، اس کاغذ کے پرزے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، کلمہ طیبہ سے بھاری کوئی عمل نہیں۔ عزیز بہنوں، معلوم ہوا کلمہ طیبہ کی فضیلت
بہت زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ذکر سے اپنے قلوب کو منور کریں۔ کلمے کا ذکر کرنے والے کو اعلیٰ مقام عطا ہو جاتا ہے، قلب کی میل دھل جاتی ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے۔ آپ کی سواری بجائے مکہ معظمہ کی طرف جانے کے قسطنطنیہ کی طرف بڑھتی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کعبہ معظمہ میں لے جانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھتی رہی، یہاں تک کہ میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ وہاں لوگوں کے ایک جمع غفیر پر نظر پڑی، ایک دوسرے سے محو کلام تھے۔ میں نے بعض لوگوں سے صورتحال معلوم کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے بادشاہ کی لڑکی پر دیوانگی کا دورہ پڑا ہے اور کسی طبیب کی تلاش کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا اس لڑکی کا علاج کروں گا۔ وہ لوگ مجھے شاہی محل میں لے گئے۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی، اے جنید، تو اپنی سواری کو کب تک ہماری طرف سے آنے سے روکتا رہے گا، جبکہ وہ آپ کو ہماری طرف بلا رہی ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی نے اندر قدم رکھا تو ایک حسینہ جمیلہ عورت کے سراپا نظر پڑی کہ جو کہ پابائے زنجیر تھی۔ اس عورت نے آپ سے کہا، حضرت میرے واسطے کوئی دوا تجویز فرمائیں جس سے میں صحت یاب ہو جاؤں اور میری دیوانگی جاتی رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کو کہا۔ اس کی با آواز بلند کلمہ شریف پڑھتے ہی زنجیر ٹوٹ کر گر پڑی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، واللہ کتنا پیارا اور کامیاب حکیم ہے کہ ایک پل میں میری لڑکی کی بیماری دور کر کے اسے اچھا کر دیا۔ میں نے کہا، بادشاہ تم بھی کلمہ پڑھو، تمہارے دل سے کفر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس نے کلمہ شریف پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کلمہ شریف کا یہ کمال دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ معلوم ہوا کلمہ طیبہ میں وہ راز پوشیدہ ہیں جنہیں کوئی روحانیت والا ہی دیکھ سکتا ہے۔ عزیز بہنوں، ہمارے پاس وہ روحانیت والی آنکھ اور نورانیت والا دل نہیں کہ ہم کلمہ شریف کے اسرار و رموز کو جان سکیں، لیکن ہم کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میری تمام بہنوں سے استدعا ہے کہ کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایک نصرانی شخص حاضر دیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ متواتر 3 دن تک اس کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ آپ نے لوگوں سے اس کی بات پوچھی تو پتا چلا وہ حالت نظام میں ہے۔ حضرت حسن بصری اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور پوچھا، کیف انت، کیا حال ہے؟ عرض کیا، کیا عرض کروں، عجب حال ہے، بہت سر پہ ہے اور ازدے کے روپ میں منہ کھولے بہت کھڑی ہے، کوئی پرسما حال نہیں ہے۔ آتش جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، پل صراط سے گزرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ آج عدل کا میزان قائم ہے مگر میرا دامن نیکیوں سے خالی ہے۔ رب کریم غفور ہے مگر میرے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر نہیں۔ نگاہوں کے سامنے جنت نظر آ رہی ہے مگر اس کو کھولنے کی کلید میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سارا قصہ غم سن کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مت گھبراؤ کہ تمہارے پاس جنت کی کنجی آنے والی ہے۔ یہ فرما کر آپ حال دریافت فرمایا۔ عرض کرنے لگا، کلمہ شریف کی برکت سے خدا نے مجھے جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ شریف کی شان و عظمت ایسی ہے کہ اس کے پڑھنے سے نصرانی گناہگار بھی جنت کا حقدار ہو گیا۔ عزیز بہنوں، کلمہ شریف جنت کا پیغام ہے۔ آئیں سب مل کر بلند آواز سے ذکر خداوندی سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिल से बावजू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह उसको 12 मकामात अता फरमाएगा। जब उसके मरने का वक्त करीब होगा तो कलमा शरीफ जुबान पर जारी हो जाएगा, यानी कि इस्लाम की हालत में उसका इंतकाल होगा। जान कनी की सख्ती उस पर आसान होगी, उसकी कब्र मुनव्वर होगी, मुनकर नकीर अच्छी शक्ल में सामने आएंगे, क़यामत के दिन शुहदा के साथ उठाया जाएगा, मिज़ान अमल में नेकियों का पलड़ा भारी होगा, पुल सिरात पर बुर्क की मानिंद गुजर जाएगा, दोज़ख की आग उसके जिस्म पर हराम होगी। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, 70 हूरें उसकी खिदमत के वास्ते मामूर होंगी, अल्लाह ताला का दीदार हासिल होगा। सुभान अल्लाह। अजीज बहनों, सबसे पहले अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया, लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया, उसके बाद कलम को पैदा फरमाया और कलम को हुक्म दिया लिखो। कलम ने अर्ज की क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अलफ से लेकर क़यामत तक के वाक़यात लिख। दूसरी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने का हुक्म दिया। कलम ने इस कलमे को 70,000 बरस में लिखा। तीसरी मर्तबा कलम को हुक्म दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख। कलम ने लिखने का कस्द किया, मगर जब मोहम्मद पर पहुंचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस अजीम नाम की हैबियत से शक हो गया और 7,000 साल तक थरथराता रहा। फिर 7,000 बरस सरबो सजूद रहा और बाद अज़ा अर्ज की इलाही तेरे सिवा अभी कोई नाम इतना अजीम और बुजुर्ग और बरतर है। इरशाद फरमाया, ए कलम अदब अख्तियार कर, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता तो अपनी रबूबियत भी जाहिर ना करता। बस कलम ने ये कलमा 70,000 बरस में मुकम्मल किया, गोया पूरा कलमा 1,40,000 बरस में मुकम्मल किया। और कलम शक होने से जो शगाफ पैदा हो गया था उस पर अल्लाह ताला ने अस्तबरान के 70,000 पट्टियां बांधी, हर पट्टी के दरमियान 70,000 बरस का फासला था। कलम ने अर्ज की इलाही तूने मुझे अजीम शान मखलूक बनाया है, मैंने दोनों कलमे 1,40,000 बरस में मुकम्मल किए हैं, क्या तेरी मखलूक में कोई शख्स इतना अरसा जिंदा रह सकेगा? अरशाद हुआ, मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करूंगा जिसकी उम्मत दूसरी उम्मतों के मुकाबले में बुजुर्ग है। उस उम्मत को फख्र ये हासिल होगा कि एक दिन में इस कलमा को 70,000 मरतबा जुबान पर ला सकेंगे। ये कलमा इतना अजीम है कि इसकी बरकत को, इसकी अजमत को जुल्करनैन की बादशाहत में भी नहीं पहुंच सकती। जुल्करनैन की बादशाहत सारी दुनिया में थी, लेकिन कलमा शरीफ की अजमत का आलम यह है कि इस तक सारी दुनिया की बादशाहत भी नहीं पहुंच सकती। प्यारी बहनों, अंदाजा करें कलमा शरीफ की अजमत और रिफत कितनी ज्यादा है। दुआ है अल्लाह ताला हमें कलमा तैयबा से मोहब्बत करने और कलमा तैयबा का वजीफा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन।